شرک اور کبر۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ النساء آیت 48۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہو۔ پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مسلم۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ خلاف واقعہ بات یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کو بڑائی کا درجہ دیا جائے۔ یہی خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو یہ کبر ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کو بڑا قرار دے تو اسی کا نام شرک ہے۔ خدا کی معرفت خدا کے سوا دوسری تمام عظمتوں کو ڈھا دیتی ہے، بشمول اپنی عظمت کے۔ خدا کے سوا دوسروں کی عظمت ماننے کا نام شرک ہے، اور اپنی عظمت ماننے کا نام کبر۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں ہر قسم کے لوگوں کو بسنے کے مواقع ملے ہوئے ہیں، مگر آخرت کی دنیا آئیڈیل دنیا ہوگی۔ وہاں صرف وہی لوگ عزت کا مقام پائیں گے جنہوں نے موجودہ آزمائشی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ حقیقتاً واقعے کی سطح پر جینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبر اور شرک کی سطح پر جینا غیر حقیقی سطح پر جینا ہے۔ اس لیے جو لوگ کبر اور شرک کی سطح پر زندگی گزاریں گے وہ آخرت کی ابدی دنیا میں بسنے کے لیے سراسر نااہل ٹھہریں گے۔ جنت ان اعلیٰ انسانوں کے لیے ہے جو خدا کی بڑائی میں جیتے ہوں، جہنم ان پست لوگوں کا مقام ہے جو غیر خدا کی بڑائی میں جئیں، خواہ یہ جینا خود اپنی بڑائی میں ہو یا اپنے سوا کسی دوسرے کی بڑائی میں۔ عقیدہ خدا۔ شیر کو دیکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو مردہ عجائب خانے میں دیکھیں، اور دوسرا شیر وہ ہے جو کھلے جنگل میں نظر آتا ہے۔ مردہ عجائب خانے میں شیر کی کھال کے اندر بھس وغیرہ بھر کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ شیر کی مانند ہوتا ہے، مگر وہ صرف شیر کی صورت ہوتی ہے، نہ کہ فی الواقع شیر۔ ایسے شیر کو لوگ صرف تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں، کوئی بھی شخص اس سے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ مگر جنگل کا شیر ایک زندہ شیر ہے، وہ ناقابل تسخیر قوت کا نشان ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سارا جنگل سہم اٹھتا ہے، وہ جب دھاڑتا ہے تو جانور دہشت زدہ ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر جنگل میں زندہ شیر کو دیکھ لے تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھتا ہے، اس کے تمام ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، وہ ویسا نہیں رہتا جیسا وہ اس کو دیکھنے سے پہلے تھا۔ اس مثال سے خدا کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا پر عقیدے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے خدا پر تقلیدی عقیدہ، دوسرا ہے خدا پر زندہ عقیدہ۔ خدا پر تقلیدی عقیدہ ایک بے جان عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ آدمی کی روح کو نہیں تڑپاتا، وہ اس کی رگوں میں بجلی بن کر نہیں دوڑتا، وہ آدمی کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتا۔ خدا کے تقلیدی عقیدے میں خدا کو ماننا ہوتا ہے، مگر خدا سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ مگر خدا پر زندہ عقیدے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ خدا پر زندہ عقیدہ خدا کو اس کی اتھاہ قوتوں کے ساتھ اس کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ جو شخص اس طرح خدا کو پالے وہ پانے کے بعد ویسا نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ پانے سے پہلے تھا۔ خدا کو پانے کے بعد اس کے سارے وجود کے اندر پہنچالا جاتا ہے۔ خوف کی شدت سے اس کی روح سہم اٹھتی ہے، اس کے ذہن سے تمام دوسرے مسائل حذف ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک ہی مسئلے کو جانتا ہے اور وہ خدا کا مسئلہ ہے۔ خدا کا زندہ عقیدہ اور خدا کا خوف دونوں ناقابل تقسیم ہیں۔ آپ خدا کے زندہ عقیدے سے خدا کے خوف کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں وہاں سمجھ لیجئے کہ خدا کا زندہ عقیدہ نہیں بلکہ صرف تقلیدی عقیدہ ہے، اور تقلیدی عقیدے کی کوئی قیمت نہیں۔ عظمت خداوندی۔ ہر ایک کے پاس اپنی عظمت کی داستانیں ہیں، خدا کی عظمت کی داستان کسی کے پاس نہیں۔ ایک آدمی اپنی محبوب شخصیت کے حق میں لمبا نثری قصیدہ پڑھے گا جس میں یہ خبر دی جائے گی کہ آپ کی ذات گرامی کے آفتاب سے گوشے گوشے جگمگا رہے ہیں،
مگر طویل تحریر میں کہیں بھی یہ محسوس نہ ہوگا کہ کہنے اور سننے والے خدا کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز رہے ہیں اور رب العالمین کے بے پایا کرشموں کو دیکھ کر محو حیرت ہیں۔ البتہ خاتمہ کلام پر یہ فقرہ ادا کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کلام کے پورے مجموعے میں دیکھیے تو عربی کا یہ فقرہ ایک بے جوڑ سا فقرہ معلوم ہوگا۔ جس کلام میں انسانی عظمت کے آبشار برسائے جا رہے ہوں، وہاں تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ کہنے کا کیا مقام۔ اس قسم کا فقرہ ہمیشہ رسمی ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی۔ انسان کی عظمت کا طویل قصیدہ پڑھنے کے بعد یہ مختصر عربی فقرہ حقیقتاً اللہ کی حمد کے جذبے سے نہیں نکلتا، بلکہ صرف تبرک یا رسم کی خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے۔ کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہو اور وہ اپنی محبوب شخصیت کا قصیدہ پڑھے تو وہ اپنے کلام کے آخر میں اپنے مذہب اور روایات کے لحاظ سے کوئی فقرہ بول دے گا، اور مسلمان اپنے مذہب اور روایات کے لحاظ سے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ ایک کا فقرہ اسلامی فقرہ ہے اور دوسرے کا غیر اسلامی فقرہ، مگر جس نفسیاتی حالت کے تحت یہ فقرے نکلتے ہیں اس کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ اندرونی کیفیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک شخص اپنی روایتی تسکین کے لیے عربی فقرے کا تلفظ کر رہا ہے، دوسرا کسی غیر عربی فقرے کا۔ جو لوگ اپنے ان مشغلوں پر خوش ہیں اور ان کو کارنامہ سمجھتے ہیں، وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی یہ سرگرمیاں خدا کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت تھیں جتنا کہ مٹی کے ڈھیر میں ایک چونٹی کا رینگنا۔ یہ زمین کسی کے اکابر کی جلوہ گاہ نہیں، یہ خدا کی تجلیات کا ظہور ہے۔ جب بھی خدا کے سوا کسی اور کی تعریف اس زمین پر کی جاتی ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے جو کوئی شخص بولتا ہے۔ انسانی عظمت کے قصیدے جب پڑھے جاتے ہیں تو زمین و آسمان کی ہر چیز پڑھنے اور سننے والوں پر لعنت بھیجتی ہے، مگر جب خدا کی عظمت کا چرچا کیا جائے تو زمین و آسمان اس کے ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ انسانی عظمت کے قصیدے جھوٹی زبانوں سے نکلتے ہیں اور جھوٹے کانوں سے سنے جاتے ہیں، مگر جب کسی کو خدا کی عظمت بیان کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ ایک ملکوتی کلام ہوتا ہے جو فرشتوں کی ہم نشینی سے کسی کی زبان سے ابلتا ہے۔ جو لوگ کسی انسان کی عظمت سے مسحور ہوں وہ اس کی شان میں یہ الفاظ کے دریا بہاتے ہیں، جبکہ خدا کی عظمت سے مسحور ہونے والے شخص پر چپ لگ جاتی ہے۔ انسانی عظمت کے چرچے پر رونق مجلسوں اور عمدہ چھپے ہوئے کاغذوں میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کا چرچا ایک بندہ خدا کے قلب میں ابلتا ہے، اور صرف اس کی تنہائیوں کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کو سنیں اور دیکھیں۔ خدا کی عظمتوں میں جینے والے اور انسان کی عظمتوں میں جینے والے میں وہی فرق ہے جو خود خدا اور انسان میں ہے۔ کارخانہ کائنات۔ آپ کسی انسانی کارخانے میں داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ہر شعبے میں تعارفی تختیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو آپ کے ہر سوال کا پورا جواب دیتا ہے۔ کارخانے کی طرف سے آپ کو ایسا تعارفی لٹریچر بھی دیا جائے گا جس میں ضروری معلومات درج ہوں۔ کائنات تمام کارخانوں سے زیادہ بڑا کارخانہ ہے، مگر یہاں نہ کہیں کوئی تعارفی بورڈ نظر آتا ہے اور نہ کوئی گائیڈ۔ یہاں منصوبہ بندی بھی ہے اور تعمیرات بھی، یہاں پیداوار بھی ہے اور پیکنگ اور سپلائی کا انتظام بھی، یہاں رسد اور طلب میں تناسب کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہے اور صنعتی فضلات کو دوبارہ استعمال میں لانے کا اہتمام بھی، یہاں ضبط اور توازن کا نظام بھی ہے اور خام سامانوں کی مسلسل فراہمی کا بندوبست بھی۔ یہ سب کچھ ہے، مگر نہ کہیں کوئی اعلان کرنے والا ہے اور نہ بتانے والا۔ پہاڑوں کی بلندیاں کائناتی اسٹیج کی مانند نظر آتی ہیں، مگر وہاں کوئی بولنے والا نہیں۔ چڑیاں چہچہاتی ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ وہ شاید کسی بات کی خبر دے رہی ہیں، مگر ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں جس کے ذریعے کچھ اعلان کیا جا رہا ہے، مگر اس کے الفاظ آدمی کے لیے قابل فہم نہیں ہوتے۔ ایمان کسی آدمی کے اندر اسی خلا کو پر کرتا ہے، وہ آدمی کو کائنات کے بھیدوں کا راستان بناتا ہے۔ مومن ایک قسم کا سائنسدان ہے،
سائنسداں بکھرے ہوئے کروں میں نظام شمسی کا پتہ لگاتا ہے، وہ مادے کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو دریافت کرتا ہے، وہ غیر متحرک دھات میں متحرک مشین کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح مومن عالم ظاہر میں عالم غائب کو دیکھتا ہے، وہ مخلوقات میں اس کے خالق کو پا لیتا ہے، وہ نظم کو دیکھ کر اس کے ناظم کا پتہ لگا لیتا ہے۔ ایمان جب اپنی آخری انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ دعوت بن جاتا ہے۔ دعوت دوسرے لفظوں میں کائنات کے غیر ملفوظ نغمے کو الفاظ کی صورت دینا ہے۔ داعی خدا کی خاموش نشریات کو بآواز اعلان میں منتقل کرتا ہے، وہ خدائی پیغام کو سن کر اسے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ دعوت خدا کی دنیا میں خدا کی نمائندگی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہٹلر کی حکومت کے زمانے میں جرمنی میں جب یہودی پکڑے جانے لگے تو وہاں بہت سے لطیفے مشہور ہوئے۔ ایک لطیفہ یہ تھا کہ شہر کی ایک سڑک پر ایک یہودی بھاگا جا رہا تھا۔ دوسرے یہودی نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا تم بھی بھاگو۔ اس نے دوبارہ پوچھا آخر کیوں؟ بھاگنے والے یہودی نے جواب دیا چڑیا گھر سے ایک بھیڑیا بھاگ نکلا ہے اور اس کو گولی مارنے کا حکم ہوا ہے۔ دوسرے یہودی نے حیران ہو کر کہا ہم کو کیا ڈر ہے؟ ہم بھیڑیے تو نہیں ہیں، پھر ہم کیوں بھاگیں؟ پہلے یہودی نے جواب دیا ہاں ہم بھیڑیے نہیں ہیں، مگر کیا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈر کی نفسیات سے جو انسان بنتا ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں میں نہ پکڑ لیا جاؤں۔ کسی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہے۔ وہ فیصلے کا سرا دوسرے کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، اور جب بھی فیصلے کا سرا دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو لازماً ایسا ہوگا کہ آدمی اندیشے میں مبتلا رہے گا۔ اس کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میں ہی مجرم نہ قرار دے دیا جاؤں۔ ایک بکری جو مجھ سے بہت دور فرات کے کنارے پر مری ہو، اگر اس کے مرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کر سکوں گا؟ اللہ تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقتور ہے، تمام فیصلوں کا سرا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی حالت میں جو شخص اللہ کو پالے وہ اس کی طرف سے مستقل اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ خدا کی عدالت میں کہیں مجھ کو اس کا ذمہ دار نہ قرار دے دیا جائے۔ اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں وہ حد درجے محتاط رہے، لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ فیاضی کا سلوک کرے، وہ لوگوں کے حق سے زیادہ انہیں دے۔ اس کا کوئی ساتھی یا اس کا کوئی ماتحت اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خطرہ وہ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ خدا اگر قیامت میں کہہ دے کہ تمہاری وجہ سے اس کو یہ جرت ہوئی تو میرے پاس کیا عذر ہوگا۔ اس کی لا علمی میں ظلم کا ایک واقعہ ہو تب بھی وہ کانپ جاتا ہے کہ اگر خدا کے یہاں یہ کہا جائے کہ تم عوامی قائد بنے ہوئے تھے تو تم اس سے باخبر کیوں نہ ہوئے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے دائرے میں کوئی شخص کسی کو ستاتا ہے تو وہ بےتاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر خدا یہ کہے کہ تم نے اپنی کارروائیوں میں سے جو ماحول بنایا اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ممکن ہو سکا تو میں کس طرح اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کروں گا۔ کوئی شخص اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور وہ ایک عذر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے، کیونکہ یہ احساس اس کو پریشان کر دیتا ہے کہ قیامت میں اگر خدا یہ کہہ دے کہ تم نے اپنے جس کام کو عذر بنایا اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ تم اس کو چھوڑ کر میرے بندے کا ساتھ دیتے، تو میں کیا کہہ کر چھوٹ سکوں گا۔ خرابی کی جڑ۔ ہر آدمی حق کا نام لیتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ہر طرف بگاڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کے لفظوں میں الحاد یعنی انحراف ہے، یعنی بات کو صحیح رخ سے غلط رخ کی طرف موڑ دینا۔ الحاد کی ایک صورت جو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے انفرادی حکم کا رخ اجتماعیات کی طرف کر دینا۔ جس حکم کا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے اس کا مخاطب دوسروں کو بنا دینا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے اخلاق کو پاک کر۔
اس آیت میں اور دوسروں کے اخلاق کو پاک کر کے معنی میں لے لیا جائے تو سارا معاملہ الٹ جائے گا۔ جو آیت ذاتی اصلاح کا سبق دے رہی ہے وہ صرف دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کے ہم معنی بن کر رہ جائے گی۔ اسی طرح تمام احکام کا حال ہے۔ ہر حکم جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے، مگر موجودہ زمانے کے انقلابی دینداروں نے تمام احکام کا رخ دوسروں کی طرف کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین و مذہب کے نام پر بے شمار ہنگاموں کے باوجود کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی اصلاح اور ہر قسم کے بگاڑ کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے: ایک، خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں۔ دو، خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو۔ پہلا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو صحیح رخ سے لینا ہے اور دوسرا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو غلط رخ سے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں تو آپ کے اندر اپنی ذات کے بارے میں ذمہ داری کا احساس جاگے گا، آپ کے اندر سے گھمنڈ نکلے گا اور سنجیدگی اور ذاتی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر تواضع ابھرے گی جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا نعرہ یہ ہو کہ خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو تو اس سے گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور توڑ پھوڑ اور دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست ابھرتی ہے۔ اصلاح کے نام پر ایسا فساد ظہور میں آتا ہے جو کسی حد پر رکنے والا نہ ہو۔ خدا سے غافل۔ کسی شخص سے اس کے عزیز بیٹے کا ذکر کیجیے تو اس کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہو، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا تذکرہ کیجیے تو وہ اس طرح غیر متحرک بنا رہے گا جیسے کہ اس کے پاس خدا کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں، جیسے کہ وہ خدا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ کسی شخص کو اس کے خاندانی بزرگ کی یاد دلا دیجیے تو وہ اس قدر پرجوش طور پر بولنے لگے گا جیسے کہ اس کے تمام اندرونی احساسات جاگ اٹھے ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا ذکر کیجیے تو وہ جذبات سے اس طرح خالی نظر آئے گا جیسے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی شخص کے سامنے اس کے جماعتی اکابرین کا نام لیجیے، اچانک الفاظ کا دریا اس کی زبان سے بہہ پڑے گا۔ وہ اس وقت تک چپ نہ ہوگا جب تک آپ مداخلت کر کے موضوع کو بدل نہ دیں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا نام لیجیے تو اس کے اندر کوئی جوش پیدا نہ ہوگا۔ ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پاس خدا کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک شخص کے سامنے اس کے قومی ہیرو کا چرچا کر دیجیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہو گیا ہے، مگر اسی کے سامنے خدا کا چرچا کیجیے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے کہ اس کے اندر خدا کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے۔ وہ لوگ جن کے پاس رجال کی تعریف کے لیے الفاظ ہوں مگر خدا کی تعریف کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ ہوں۔ انسانوں کے بارے میں وہ معلومات کا خزانہ بنے ہوئے ہوں مگر خدا کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں جو ان کی زبان یا قلم سے جاری ہو۔ کیا سینوں میں ایمان کے سوتے خشک ہو گئے؟ کیا لوگوں نے خدا کی عظمت کو محسوس نہیں کیا جس کو وہ لوگوں سے بیان کر سکیں؟ کیا لوگوں کو خدا کے کمالات کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا؟ کیا انہیں صرف مخلوقات کی خبر ہے؟ خداوند ذوالجلال کی انہیں کوئی خبر نہیں۔ تضاد ختم ہو گیا۔ میں آبادی سے دور ایک پہاڑ کے کنارے کھڑا تھا۔ سرسبز درخت میرے سامنے پھیلے ہوئے تھے، چڑیوں کی بولیاں کانوں میں آ رہی تھیں، مختلف قسم کے جانور چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اوپر عجیب تاثر ہوا۔ کیسا عظیم اور کیسا کامل ہوگا وہ خدا جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی اور پھر اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے نقشے کی انتہائی پابندی رکھتے ہوئے حرکت کرے۔ کتنی حسین اور کتنی معصوم ہے یہ دنیا۔ یہاں چڑیاں وہی آوازیں نکالتی ہیں جو ان کے خالق نے انہیں سکھایا ہے۔ یہاں بلی اور بکری بالکل اسی طرح اپنا اپنا رزق کھاتے ہیں جو پیدائشی طور پر ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہاں درخت عین اسی منصوبے کے مطابق اگتے اور بڑھتے ہیں جو ازل سے ان کے مالک نے ان کے لیے متعین کر دیا ہے۔ یہاں دریا ٹھیک اسی قانون کے مطابق رواں ہوتا ہے جو اس کے لیے ابدی طور پر مقدر ہے۔
خدا کی کائنات اتنی کامل مجموعہ ہے اور یہاں کی ہر چیز ادنا انحراف کے بغیر عین اسی طرح عمل کرتی ہے جس کا حکم اس کے خدا نے اسے دے رکھا ہے۔ مگر انسان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا ہے جس کی اجازت اس کے خدا نے اسے نہیں دی۔ وہ ایسی چیزوں کو اپنا رزق بناتا ہے جس سے اس کے مالک نے اس کو روک رکھا ہے۔ وہ اپنے سفر حیات کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جہاں کاتب ازل نے پیشگی طور پر اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہاں سے گزرنا منع ہے۔ انسان خدا کی کائنات کا بہت چھوٹا حصہ ہے، مگر وہ عظیم کائنات کے مجموعی نظام سے بغاوت کرتا ہے۔ وہ خدا کی اصلاح یافتہ دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ یہ خدا کی بے تضاد دنیا میں تضاد کو دخل دینا ہے۔ یہ ایک ہم آہنگ مجموعے میں بے آہنگی کا جوڑ لگانا ہے۔ یہ ایک حسین تصویر میں بدصورتی کا دھبا ڈالنا ہے۔ یہ ایک کامل دنیا میں ناقص چیز کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ فرشتوں کی سرگرمیوں کے ماحول میں شیطان کو سرگرم ہونے کا موقع دینا ہے۔ خدا کی قدرت اور اس کے حسن ذوق کا ثبوت جو عظیم تر کائنات میں ہر لمحہ نظر آتا ہے، وہ اس گمان کی تردید کرتا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح باقی رہے۔ خدا کی قدرت یقیناً اس ظلم کی اجازت نہیں دے سکتی۔ خدا کا حسن ذوق ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ضرور ہے کہ وہ دن آئے جب کائنات کا یہ تضاد ختم ہو، خدا کی مرضی انسانی دنیا میں اسی طرح پوری ہونے لگے جس طرح وہ بقیہ دنیا میں پوری ہو رہی ہے۔ خدا کی نشانیاں۔ میکسویل وہ شخص ہے جس نے فطرت میں برقی مقناطیسی تعامل کے قوانین کو انتہائی کامیابی کے ساتھ ریاضیاتی مساوات میں بیان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عظیم جرمن سائنسدان بولٹنسمین نے اس کو دیکھا تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا کہ کون وہ خدا ہے جس نے یہ نشانیاں لکھ دیں۔ کائنات کا مطالعہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر مطالعہ بالآخر ایک ایسی چیز پر ختم ہوتا ہے جو انتہائی پراسرار طور پر حکیمانہ ہوتی ہے۔ کائنات اپنے آخری مطالعے میں ایک حد درجے منظم واقعہ ہے، نہ کہ کوئی بے ترتیب انبار۔ یہ حقیقت ہر واقف کار کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ کائناتی واقعات کے پیچھے کوئی برتر ذہن کام کر رہا ہے۔ آئنسٹائن ایک خالص سائنسی مزاج کا آدمی تھا، تاہم اس نے اقرار کیا ہے کہ میں طبیعیات دان سے زیادہ ایک فلسفی ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ ہمارے باہر بھی ایک حقیقت ہے۔ آئنسٹائن اپنے اس ذہن کی وجہ سے کہتا ہے کہ اس کے معنی میں بھی ایک پکا مذہبی آدمی ہوں۔ کائنات خدا کی نشانی ہے، وہ مخلوق کے روپ میں خالق کی تصویر دکھاتی ہے۔ جو شخص کھلے ذہن کے ساتھ کائنات کو دیکھے گا وہ اس کے اندر اس کے حقیقت کو پالے گا۔ البتہ جس کے ذہن میں ٹیڑھ ہو وہ عین روشنی کے درمیان بھی اندھیرے میں رہیں گے۔ وہ خدا کے قریب کھڑے ہو کر بھی خدا کو نہ پائیں گے۔ قدرتی مناظر۔ مسٹر یو کے موکھاپادھیائے لندن گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک معمر انگریز سے ہوئی جو 50 سال پہلے برٹش راج کے زمانے میں رائل ایئر فورس کے افسر کی حیثیت سے ہندوستان میں مقیم تھے۔ اس نے مسٹر موکھاپادھیائے سے بہت دلچسپی کے ساتھ ہندوستان کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا قیام زیادہ تر بمبئی اور پونا میں تھا۔ اس نے عجیب محویت کے انداز میں بتایا کہ بمبئی اور پونا کے درمیان ٹرین کا سفر اس کو بہت پسند تھا۔ یہ پورا سفر دریاؤں، جنگلوں اور قدرت کے مناظر کے درمیان ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ ہندوستان جانا چاہتا ہے تاکہ ان مناظر کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں۔ مزید سوالات کے درمیان مسٹر موکھاپادھیائے نے مذکورہ انگریز کو بتایا کہ اب پونا پہلے جیسا پونا نہیں ہے، اب وہ پونے کہا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ نئی نئی سڑکیں اور روشنیوں کے انتظام نے اس علاقے میں قدرتی مناظر سے زیادہ مشینی مناظر کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر اچانک اس انگریز کا سارا شوق ختم ہو گیا۔ اس نے کہا، "نو، آئی ڈونٹ تھنک آئی ول گو ٹو انڈیا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے انڈیا جانا چاہیے۔ میرا انڈیا اب غالباً موجود نہیں۔ ٹائمز آف انڈیا، 3 فروری 1984۔ مشینی مناظر دیکھنے سے انسان یاد آتا ہے اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔
मशीनी मनाजिर में इंसान की कारीगरी का ध्यान आता है और कुदरती मनाजिर में खुदा की कारीगरी का मशीनी मनाजिर इंसान को इंसान से मिलाते हैं और कुदरती मनाजिर इंसान को खुदा से मिलाते हैं। यही वजह है कि मशीनी मनाजिर में इंसान को वो सुकून नहीं मिलता जो कुदरती मनाजिर में उसको मिलता है। कुदरती मनाजिर क्या हैं? वो खुदा की सिफात का आईना है। आसमान की वसअत खुदा की बेपाया हस्ती का तारुफ है। सूरज खुदा के सरापा नूर होने का ऐलान कर रहा है। दरिया की रवानी खुदा के जोश रहमत की गोया एक तमसील है। फूलों की महक और खूबसूरती खुदा के हुस्न की एक दूर की झलक है। अगर देखने वाली आंख हो तो उसको कुदरती मनाजिर में खुदा का जलवा दिखाई देगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर देहात का एक लड़का शहर आया। सड़क पर चलते हुए वो एक स्कूल की इमारत के सामने से गुजरा। ये स्कूल के जश्न का दिन था। सैकड़ों लड़के एक खिड़की के सामने लाइन लगाए हुए थे। देहाती लड़के ने करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि उस खिड़की पर मिठाई तकसीम हो रही है और हर एक उसको ले लेकर बाहर आ रहा है। देहाती लड़का भी लाइन में शामिल होकर खड़ा हो गया। वो लाइन के साथ आगे बढ़ता रहा। वो समझता था कि जब मेरी बारी आएगी तो मिठाई का पैकेट उसी तरह मेरे हाथ में भी होगा जिस तरह वो दूसरों के हाथ में दिखाई दे रहा है। लाइन एक के बाद एक आगे बढ़ती रही, यहां तक कि देहाती लड़का खिड़की के सामने पहुंच गया। उसने खुश खुश अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया। इतने में खिड़की के पीछे से आवाज आई, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड। लड़के के पास कोई कार्ड न था। वो कार्ड पेश न कर सका, चुनाचे वो खिड़की से हटा दिया गया। अब लड़के को मालूम हुआ कि ये मिठाई उन लोगों को तकसीम हो रही थी जो साल भर स्कूल के तालिबे इल्म थे, न कि किसी ऐसे शख्स के लिए जो अचानक कहीं से आकर खिड़की पर खड़ा हो गया हो। ऐसा ही कुछ मामला आखिरत में पेश आने वाला है। आखिरत का दिन खुदाई फैसले का दिन है। उस दिन सारे लोग खुदा के यहाँ जमा किए जाएंगे। वहां लोगों को इनामात तकसीम हो रहे होंगे, मगर पाने वाले सिर्फ वो होंगे जिन्होंने इस दिन के आने से पहले पाने का इस्तेकाक पैदा किया हो, जो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर वहां हाजिर हुए हो। वो वक्त आने वाला है जब किसी आंख के लिए सबसे ज्यादा पुरकैफ मंजर ये होगा कि वो अपने रब को देखे। किसी हाथ के लिए सबसे ज्यादा लजीज तजुर्बा ये होगा कि वो अपने रब को छुए। किसी सर के लिए सबसे ज्यादा इज्जत और फख्र की बात यह होगी कि वो उसको रब्बुल आलमीन के आगे झुका दे। मगर ये सब कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने इस दिन के आने से पहले अपने आप को खुदा की नजरे इनायत का मुस्तहिक साबित किया हो। बकिया लोगों के लिए उनकी गफलत उनके और उनके खुदा के दरमियान हायल हो जाएगी। वो खुदा की दुनिया में पहुंचकर भी खुदा को न देखेंगे। वो पाने वाले दिन भी अपने लिए कुछ पाने से महरूम रहेंगे। जब पर्दा उठेगा। अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन 30 मार्च 1981 को पुरएतमाद चेहरे के साथ अपने सदारती महल व्हाइट हाउस से निकले। कारों का काफिला उनको लेकर वॉशिंगटन के हिल्टन होटल की तरफ रवाना हुआ। प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने होटल के शानदार हॉल में एक तकरीर की। तहसीन व आफरीन की फजा में उनकी तकरीर खत्म हुई। वो आदमियों के हुजूम में हंसते हुए चेहरे के साथ बाहर आए। वो अपनी कार से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे कि अचानक बाहर खड़े हुए मजमे की तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगीं। एक नौजवान जॉन हैकले ने 2 सेकंड के अंदर 6 फायर किए। एक गोली मिस्टर रेगन के सीने पर लगी। वो खून में लथपथ हो गए और फौरन अस्पताल पहुंचाए गए। अचानक गोली लगने के बाद सदर अमेरिका का जो हाल हुआ वो AP कारपोर्टर इन अल्फाज में बयान करता है। मिस्टर रेगन जैसे सुन हो गए। मुस्कुराहट उनके होंठों से गायब हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मार्च 1981। ये वाकया उस सूरत हाल की एक तस्वीर है जो मौत के हमले के वक्त अचानक आदमी पर तारी होगी। आदमी मौजूदा दुनिया में अपने आप को आजाद समझ रहा है। वो निडर होकर जो चाहे बोलता है और जो चाहे करता है। अगर किसी को कुछ माल हाथ आ गया है तो वो समझता है कि मेरा मुस्तकबिल महफूज है। किसी को कोई इख्तिदार हासिल है तो वो अपने इख्तिदार को इस तरह इस्तेमाल करता है जैसे उसका इख्तिदार कभी छिनने वाला नहीं। हर आदमी पुरएतमाद चेहरा लिए हुए है। हर आदमी हंसते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद अचानक पर्दा उठता है।
موت کا فرشتہ اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک انتہائی بھیانک لمحہ ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا تھا، مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں اپنے آپ کو مال و جائیداد والا پا رہا تھا، مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، مگر یہاں تو میرا کوئی ایک بھی نہیں۔ وہ انسان جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ جھوٹی بڑائی۔ حضرت عمر فاروق بحیثیت خلیفہ مدینہ تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے، خدا کی قسم اگر ہم تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ پائیں گے تو ہم اپنی تلوار سے اس کو سیدھا کر دیں گے۔ بظاہر یہ نہایت سخت تنقید ہے اور بڑی گستاخی کی بات ہے، مگر نہ حضرت عمر اس کو برا مانتے اور نہ سارے مجمع سے کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اس طرح کی تنقیدی واقعات صحابہ کے درمیان روزانہ پیش آتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہ صورتحال باقی رہی، مگر کبھی کسی نے اس کو برا نہیں مانا۔ اگر کہا تو صرف یہ کہا کہ جو بات کہو تحقیق کے ساتھ کہو، نہ کہ بے تحقیق باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف رائے زنی کرنے لگو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ انسانوں کی عظمت میں نہیں جیتے تھے، بلکہ صرف ایک خدا کی عظمت میں جیتے تھے۔ ان کے دل پر اس سے چوٹ نہیں لگتی تھی کہ کوئی شخص کسی انسان پر کیوں تنقید کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑائی کا سارا حق صرف خدا کو دیے ہوئے تھے، اور انسانوں پر تنقید کرنے سے خدا کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے میں اگر کسی شخصیت پر تنقید کر دیجیے تو خواہ وہ تنقید کتنی ہی علمی اور تحقیقی کیوں نہ ہو، اس کے معتقدین فوراً برہم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں، پھر وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی بڑائی کا مینار گر جائے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز اور اذان میں وہ اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے کہتے ہیں، مگر یہ صرف الفاظ ہیں جن کو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً لوگ جس بڑائی میں جی رہے ہیں وہ انسان کی بڑائی ہے، نہ کہ خدا کی بڑائی۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ غیر اللہ کی بڑائی میں جینے کا موقع صرف اس وقت تک ہے جب تک امتحان و آزمائش کی مدت ختم نہ ہو۔ اس کے ختم ہوتے ہی اس کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جن لوگوں کی غذا انسان کی جھوٹی بڑائی ہو، وہ اس وقت کس چیز کو اپنی غذا بنائیں گے جبکہ تمام دوسری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور خدا کی سچی بڑائی کے سوا کوئی بڑائی نہ ہوگی جس کو آدمی اپنی غذا بنائے اور جس کے بل پر وہ جی سکے۔ خدا کی نشانی۔ بے شک انسانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہارے اور حیوانات کو پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا دیا ہے نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس رزق میں جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ قرآن میں کثرت سے اس طرح کی آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کائنات میں سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان سے جن مانوی حقیقتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، ان کی مادی تمثیلات اس نے کائنات میں ہر طرف قائم کر دی ہیں، تاکہ آدمی کے لیے ان حقیقتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، تاکہ وہ دکھائی دینے والی چیزوں کے آئینے میں نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھ سکے۔ سورج اور چاند خدا کی روشن ہستی کا تعارف ہے، چڑیاں اور جانور خدا کی خدائی کے معصوم نمائندے ہیں، آسمان خدا کی عظمت و قدرت کا اعلان ہے، پانی اور ہوا خدا کی رحمت و شفقت کا ایک نمونہ ہے، درخت اور پہاڑ خدا کے لامحدود حسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان اگر دنیا میں اس طرح رہے کہ اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں، وہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہو، تو ساری دنیا اس کو خدا کی یاد دلانے والی بن جائے گی۔ وہ ہر چیز میں خدا کا نور پائے گا،
ہر چیز میں وہ خدا کی حکمت کو دریافت کرے گا۔ کائنات اس کے لیے خدائی سمندر بن جائے گی جس میں وہ نہائے۔ زمین و آسمان اس کے لیے خدا کی جلوہ گاہ بن جائیں گے جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ خدا کا فیضان۔ ہمارے گھر میں پہلے ایک بینڈ کا معمولی ٹرانزسٹر تھا۔ وہ صرف دہلی ریڈیو اسٹیشن پکڑتا تھا۔ ہم اس سے دہلی کی خبریں سن لیتے تھے، مگر دوسرے ملکوں کی نشریات سننا اس کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ کئی سال تک یہی چھوٹا ٹرانزسٹر ہمارے لیے ریڈیائی نشریات سننے کا ذریعہ بنا رہا۔ اس کے بعد ہم نے 4 بینڈ کا بڑا ریڈیو سیٹ خریدا۔ یہ ریڈیو سیٹ دنیا بھر کے تمام ملکوں کے ریڈیو اسٹیشن کو پکڑتا تھا۔ اس کے ذریعے جب ہم نے BBC اور دوسرے بیرونی اسٹیشنوں کو سنا تو معلوم ہوا کہ ہم کتنی بڑی دولت سے محروم تھے۔ ہر روز مختلف ممالک نہایت قیمتی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ان کو سننے سے زبردست فکری اور معلوماتی فائدے ہوتے ہیں، مگر اس علمی خزانے سے مستفید ہونا ہمارے لیے اس وقت تک ممکن نہ ہو سکا جبکہ ہم نے بڑا ریڈیو سیٹ اپنے لیے حاصل نہ کیا۔ خدا اور بندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا کا فیضان گویا ایک لامحدود نشرگاہ ہے۔ اس سے ہر لمحہ رزق رب کا میہا برستا رہتا ہے، مگر آپ اس سے کتنا پائیں اس کا انحصار آپ کے اپنے ریڈیو سیٹ پر ہے۔ اگر آپ کا ریڈیو سیٹ چھوٹا ہے تو آپ بہت کم چیزیں اخذ کر سکیں گے، اور اگر آپ کا ریڈیو سیٹ بڑا ہے تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ خدا کا فیضان برسے گا گویا کہ آپ خدائی فیضان کے اتھاہ سمندر میں نہا اٹھے ہیں۔ آج کل ہر آدمی محدودیت کا شکار ہے۔ کوئی شخص ہے جو کسی گروہی خول میں بند ہے، کوئی اپنے آپ کو حقیر مفادات میں اس طرح گم کیے ہوئے ہے کہ اس کو آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں۔ کسی کی سطحیت اس کو گہری حقیقتوں کا ادراک کرنے میں مانع بنی ہوئی ہے، کسی کی تنگ نظری نے اس کو اس قابل نہیں رکھا ہے کہ وہ وسیع تر دائرے کی معرفت حاصل کر سکے۔ بند کوٹری میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اسی طرح بند ذہن خدا کا فیضان پانے سے محروم رہتا ہے۔ خدا کا فیضان اسی کو ملتا ہے جو اپنے ذہن کے دروازے کھولنے پر راضی ہو جائے۔ دین فطرت۔ اگر ایک آدمی کو سمندر میں سفر کرنا ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ جس طرح سے وہ خوش زمین پر چلتا ہے اسی طرح وہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا سمندر میں داخل ہو جائے، بلکہ اس وقت وہ ایک کشتی تیار کرتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اپنا سفر جاری کرتا ہے۔ جب ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے جس کے خود اپنے قوانین ہیں۔ وہ مجبور ہے کہ خدا کی اس خارجی دنیا سے کامل مطابقت کرے۔ آدمی اگر دنیا کو اپنی بنائی ہوئی دنیا سمجھتا تو وہ سمندر میں بھی اسی طرح چلنے لگتا جس طرح وہ خشکی پر چلتا ہے۔ عالم فطرت سے مطابقت کا یہ طریقہ تمام انسان اپنی زندگی کے 50% حصے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے، مگر زندگی کے بقیہ 50% حصے میں وہ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے نصف حصے میں اسی طریقے کو اختیار کر لے جس کو وہ اپنی زندگی کے پہلے نصف حصے میں عملاً اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک پہلو طبیعی ہے اور دوسرا پہلو اخلاقی۔ انسان اپنی زندگی کے طبیعی پہلو میں اس طرح خدا کا مطیع ہے جس طرح بقیہ چیزیں خدا کی پوری طرح مطیع ہیں، مگر اپنی زندگی کے اخلاقی پہلو میں وہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلتا ہے۔ وہ اطاعت کے بجائے بغاوت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس تضاد کو ختم کر دے، وہ 100% خدا کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ مادی دنیا میں قانون فطرت سے انحراف کا نتیجہ چونکہ فوراً سامنے آ جاتا ہے، اس لیے آدمی مادی پہلوؤں میں اس سے انحراف نہیں کرتا، مگر اخلاقی دنیا میں اس کے حقیقی نتائج فوراً نہیں نکلتے، اس لیے یہاں آدمی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک کسان فصل بونے کے وقت قانون زراعت کی پیروی نہ کرے تو فصل کاٹنے کے دن وہ محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں جو آدمی اخلاقی قوانین کی پیروی نہ کرے اس کے حصے میں آخرت کے دن محرومی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ کائنات کی معنویت۔
آرتھر کوسلر نے البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اس نے کہا، میں یہ مانتا ہوں کہ سائنسی تحقیق میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اعلیٰ محرک جو چیز ہوتی ہے وہ کائناتی مذہبیت ہے۔ ایک معاصر سائنسدان نے بجا طور پر کہا ہے کہ ہمارے موجودہ مادی دور میں بھی سنجیدہ علمی تحقیق کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو گہرا مذہبی آدمی ہو۔ ٹائمز آف انڈیا، 5 اکتوبر 1980۔ مذکورہ قول میں مذہبی ہونے کا مطلب اندیکھی معنویت پر یقین کرنا ہے۔ سائنسدان جب اپنی تلاش میں نکلتا ہے تو اس وقت جو چیز اس کی رہنما بنتی ہے وہ اس کے اندر یہ چھپا ہوا عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات میں وحدت اور معنویت ہے۔ اگر وہ اس یقین سے خالی ہو تو کبھی وہ اپنی تلاش میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ گویا باعتبار حقیقت ایک سائنسدان اور ایک مذہبی انسان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مذہبی انسان کچھ اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا مقصد خدا کو خوش کرنا یا آخرت کی دنیا میں اس کا انعام پانا ہے۔ مذہبی انسان خدا کو نہیں دیکھتا اور نہ آخرت کو، مگر وہ انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ اس انہماک کی وجہ نہ دکھائی دینے والی حقیقتوں پر اس کا کامل عقیدہ ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ سائنسدان کا ہے۔ وہ ساری عمر کسی حقیقت کی جستجو کرتا ہے۔ یہ حقیقت نامعلوم دنیا میں چھپی ہوئی ہے، تاہم سائنسداں پیشگی طور پر یہ یقین قائم کر لیتا ہے کہ جو چیز وہ چاہتا ہے وہ کائنات کے اندر چھپی ہوئی موجود ہے، اگرچہ ابھی تک وہ اس کے علم میں نہیں آئی۔ مذہب کی اصل کائنات کی معنویت پر یقین کرنا ہے، ایسی معنویت جو بظاہر ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ سائنسی کھوج کی نوعیت بھی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے۔ اس دنیا میں ایک سائنسداں بھی ٹھیک اسی مقام پر کھڑا ہوا ہے جہاں ایک مذہبی انسان۔ اس دنیا میں تمام اعلیٰ حقیقتیں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس لیے وہ شخص زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کسی اعلیٰ تحقیقی کام میں مصروف ہوگا جو چھپی ہوئی حقیقت پر یقین رکھنے والا ہو۔ انسان کی بے چارگی۔ بنگلہ دیش بے شمار چھوٹے چھوٹے جزائر کا مجموعہ ہے۔ یہاں اکثر شدید سمندری طوفان آتے ہیں اور انسانی آبادیوں کو غیر معمولی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 1876 میں یہاں سخت ترین طوفان آیا جس میں تقریباً 3 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ دیگر نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ مئی 1985 میں یہاں پھر طوفان آیا۔ طوفانی ہوائیں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریباً 1000 جزیروں کے علاقے میں داخل ہو گئیں۔ دوسری طرف سمندر کے 4 میٹر سے بھی زیادہ اونچی لہروں نے جزائر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً 1 لاکھ انسان اس کے آگے بے بس ہو کر ہلاک ہو گئے۔ سینکڑوں بستیاں تنکوں کی طرح طوفانی لہروں میں بہہ گئیں۔ ایک اخبار کے رپورٹر نے اپنا عینی مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا: مہلک طوفان جو قدرت کے غصے کے سامنے انسان کی بے چارگی کو بے نقاب کرتا ہے۔ حادثات انسان کو حقیقت واقعہ کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ خدا کی قدرت اور انسان کے عجز کا واقعاتی اعلان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا کل کے دن انسان کو پکڑے گا جس طرح آج اس نے انسان کو پکڑا ہے۔ موجودہ عارضی دنیا میں انسان اپنے عجز کو بھگتتا ہے۔ کیسا عجیب ہوگا انسان کا حال اگر وہ آخرت کی ابدی دنیا میں اپنے گناہ کو بھگتے۔ انسان کی تلاش۔ فلپ جان بائر امریکہ کا ایک بڑا تاجر تھا۔ وہ کیکر اسٹیٹ ریفائننگ کمپنی کا بانی تھا۔ اس کے یہاں صرف ایک لڑکا تھا۔ لڑکا مرا تو اس نے بھی صرف ایک لڑکی چھوڑی جس کا نام ایلینی رٹشی تھا۔ ایلینی رٹشی کے پاس بے پناہ دولت تھی، مگر وہ انسانوں سے اس قدر متنفر تھی کہ اس نے شادی نہیں کی اور تمام عمر اکیلی رہی۔ 14 اکتوبر 1968 کو اس کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 58 سال تھی۔ انسانوں سے بے رغبت ہو کر اس نے اپنی دلچسپی کے لیے عجیب و غریب عادتیں بنا رکھی تھیں۔ مثلاً وہ کثرت سے جوتے خریدتی، مگر ہر جوتے کو وہ صرف ایک بار پہنتی تھی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر میں 1707 جوڑے جوتے موجود تھے۔ اسی طرح اس کے گھر میں اسٹیشنری کے 1224 بکس پائے گئے وغیرہ۔ اس کی سب سے عجیب دلچسپی کتے تھے۔ وہ جب اپنی کار سے باہر نکلتی
और कोई आवारा कुत्ता उसको नजर आता तो वो पकड़वा कर उसको अपने घर लाती और उनको खुसूसी एहतमाम से पालती। इस तरह उसके यहाँ 150 कुत्ते जमा हो गए। उसका घर कुत्तों की उस फौज के लिए नाकाफी मालूम हुआ तो उसने अव्वलन 12 एकड़ और उसके बाद 180 एकड़ ज़मीन सिर्फ इसलिए ख़रीदी कि वहाँ कुत्तों को खुसूसी एहतमाम के साथ रखने का इंतज़ाम किया जा सके। उसने अपनी मौत से पहले एक वसीयतनामा तैयार करवाया। उस वसीयत में उसने लिखा कि मेरी दौलत मेरे पालतू कुत्तों के लिए वक्फ है। जब एक एक करके तमाम कुत्ते मर जाएं तो मेरी पूरी दौलत अलबामा यानी अमेरिका के मदरसा हैवानात को दे दी जाए। अब उसके कुत्तों में सिर्फ आखिरी कुत्ता रह गया है जिसका नाम मॉस्कीटर है। ये 23 साला कुत्ता इतना कमजोर हो चुका है कि जब वो चलता है तो उसका पांव कांपता है और जब वो छींकता है तो जमीन पर गिर पड़ता है। यकीनी तौर पर वो बहुत जल्द मर जाएगा। उसके बाद मज़कूरा मदरसा हैवानात को $12 मिलियन की रकम अचानक हासिल हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 जनवरी 1984। आदमी को अगर आइडियल इंसान ना मिले तो उसको आइडियल नजरिया तलाश करना चाहिए। एलेनीज़ रिट्ची अगर ऐसा नजरिया पा लेती तो इंसान उसके लिए मोहब्बत का मौजू बन जाता, न कि नफरत का मौजू। इंसान की कमाई। और जिस दिन इनकार करने वाले लोग आग के सामने लाए जाएंगे, तुम अपनी अच्छी चीजें दुनिया की जिंदगी में ले चुके और उनको बरत चुके, तो आज तुम जिल्लत का अजाब बदले में पाओगे। इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहक घमंड करते थे और इस वजह से कि तुम नाफरमानी करते थे। दुनिया में आदमी को जो असबाब मिलते हैं, मसलन जिस्मानी ताकत, जहानत, माल, ओहदा, वसाइल और मवाक़े, ये सब खुदा की तरफ से होते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि इनसे आदमी अपने लिए कमाई करे। इस कमाई से मुराद नफ्सियाती कमाई है और इसकी 2 किस्में हैं। एक वो जिसको आयत में किब्र और फस्क कहा गया है। दूसरी कमाई वो है जो इसके बरक्स है, यानी तवाज़ो और शुक्र। आदमी अगर इन असबाब को पाकर घमंड में मुब्तला हो जाए, वो उनको ज़ाती बरतरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करे, वो उनको शोहरत और लीडरी हासिल करने का जरिया बनाए, तो गोया उसने अपने मौक़े को ज़ाया कर दिया। उसको जो सामान्य अमल दिया गया था उसका अंजाम उसने इसी आज की दुनिया में ले लिया। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। दूसरा आदमी वो है जिसको असबाब हयात मिले तो उसने उनको खुदाई चीज समझकर अपने इज्ज का इकरार किया। उसने इनको खुदा का अतिया मानकर खुदा का शुक्र अदा किया। उसने इन असबाब को अपनी ज़ात के रास्ते में इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के रास्ते में इस्तेमाल किया। ये शख्स वो है जिसने इन मौक़ों के ज़रिए आगे का ज़ख़ीरा फराहम किया। उसने अपने दुनियावी सामान के ज़रिए आखिरत की कमाई की। ऐसा शख्स मौत के बाद अपने बेहतरीन ज़ख़ीरे को पाएगा। उसकी कमाई जन्नत के अबदी बागों की सूरत में उसकी तरफ लौटा दी जाएगी। मौजूदा ज़िंदगी में हर आदमी को यकसा तौर पर मौक़े दिए गए हैं। कोई इन मौक़ों से तबीयात दुनिया कमा रहा है और कोई तबीयात आखिरत। कोई इन मौक़ों से तीबात दुनिया कमा रहा है और कोई आखिरत। कुछ से कुछ। देवी सिंह एक मशहूर डाकू था जो जनवरी 1984 में पुलिस के साथ एक मुकाबले में मारा गया। मिसेस अमृत प्रीतम की एक इत्तफाकी मुलाकात मज़कूरा डेसेवरा गांव में हुई। इस मौके पर दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई उसकी दिलचस्प रुदात हिंदुस्तान टाइम्स 22 जनवरी 1984 में शाया हुई है। देवी सिंह ने बताया कि मैंने अब तक तकरीबन 100 डाके डाले हैं। हम लोग डाकू नहीं हैं बल्कि हुकूमत के बागी हैं। हम माल लूटते हैं मगर हमने आज तक किसी लड़की की असमत नहीं लूटी। हमारा एक सख्त किस्म का इखलाकी उसूल है। हमारा कोई आदमी इसके खिलाफ करे तो हम फौरन उसको गोली मार देते हैं। अमृत प्रीतम ने कहा कि देवी सिंह जी, ये बताइए कि आपकी टोली यानी गैंग में कुल कितने आदमी हैं? देवी सिंह ने कहा कि 7 आदमी और 8वां खुदा। बज़ाहिर ये जुमला मामूली फ़र्क के साथ कुरान की इस आयत का तर्जुमा मालूम होता है जिसमें कहा गया है कि तुम में से 5 आदमी जहां होते हैं वहां छठा खुदा होता है। अल मुजादिला।
پھر کیا ڈاکو کی بات انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں وہ قرآن میں آئی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان لفظی مشابہت کے سوا اور کوئی چیز مشترک نہیں۔ ڈاکو نے کس معنی میں یہ بات کہی وہ خود مذکورہ انٹرویو میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ ڈاکے کے ذریعے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کو ہم اپنی ٹولی کے درمیان بانٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ٹولی میں 7 افراد ہیں تو ہم لوٹے ہوئے مال کے 8 حصے بناتے ہیں، 7 حصے اپنے افراد کے لیے اور 1 حصہ خدا کے لیے۔ خدا کا جو حصہ ہے اس کو ہم غریب کو دے دیتے ہیں۔ آمدنی کا ایک حصہ مذہب کے نام پر خدا کو دینا یہ تمام ڈاکوؤں کا طریقہ ہے۔ قرآن کا خدا خوف پیدا کرتا ہے اور ڈاکوؤں کا خدا بے خوفی۔ خدا اس لیے تھا کہ وہ آدمی کو ڈاکہ بازی سے روکے، مگر ڈاکوؤں نے خدا کا حصہ لگا کر اس کو اپنے ڈاکے کا چوکیدار بنا لیا۔ گویا جب وہ 7 مل کر ڈاکہ ڈالیں تو خدا ان کا 8واں بن کر ان کی حفاظت کے لیے موجود رہے۔ محرومی۔ فرانس میں سحر و نجوم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ 1984 میں فرانس کے جن شہریوں نے ساحروں اور جوتشیوں سے رجوع کیا ان کی تعداد تقریباً 8 ملین ہے، یعنی فرانس کے ہر 4 آدمیوں میں سے 1 آدمی۔ فرانس میں جوتش اور غیب دانی باقاعدہ تجارتی پیشہ بن گئے ہیں۔ چنانچہ ٹیکس کے محکمے کے مطابق 50,000 افراد باقاعدہ محکمہ ٹیکس میں اس اعتبار سے رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تعداد فرانس میں پادریوں یا ڈاکٹروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی 500 ملین سے لے کر 600 ملین ڈالر سالانہ تک ہوتی ہے۔ AFP نے پیرس سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گہرے اقتصادی بحران کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے غیب دانوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا 5 مارچ 1985۔ انسان کو بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ظاہری مادی اسباب اس کا سہارا بننے کے لیے ناکافی ہیں۔ وہ معلوم اسباب سے مایوس ہو کر نامعلوم اسباب کی طرف دوڑتا ہے، مگر نامعلوم اسباب کی تلاش میں کسی انسان کا سہارا پکڑنا سراسر بے حقیقت ہے۔ یہ ایسی چیز کا سہارا پکڑنا ہے جس کے اندر سہارا بننے کی طاقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سہارا صرف ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ مادی اسباب بے مائگی اس لیے تھی کہ آدمی خدا کی طرف رجوع کرے، مگر مادی اسباب کے عجز کا تجربہ اس کو ایک اور عاجز کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حقیقت کا سراغ پانے کے بعد آدمی دوبارہ حقیقت کو کھو دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کو مارا، ماں نے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ جو بظاہر مار کا معاملہ تھا اس کو ماں نے محبت کا معاملہ بنا دیا۔ اس نے برائی کو بھلائی کے خانے میں ڈال دیا۔ اس نے ایک قابل سزا چیز کو قابل انعام چیز قرار دے دیا۔ یہ واقعہ جو ہر گھر میں گزرتا ہے، یہ خدا کی صفات کمال میں سے ایک صفت کی ہلکی سی جھلک ہے جو ماں کے رویے کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ یہ خدا کی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کے کیسے عجیب نمونے اس دنیا میں بکھیر دیے ہیں۔ شفقت کی یہ انوکھی قسم جو ماں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ماں نے خلق نہیں کیا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ پھر جو اس کا خالق ہے اس کے اندر یہ صفت کمال درجے میں پائی جانی چاہیے۔ آدمی غیب کو نہیں جانتا، اس بنا پر اس کو دنیا کی زندگی میں طرح طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی قوت ارادی کمزور ہے، اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سطحی جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ آدمی کے وسائل محدود ہیں، اس بنا پر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے اسباب و عوامل پر وہ قابو نہیں پاتا اور شکست کھا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں نے دنیا میں انسان کی زندگی کو ایک المیہ بنا دیا ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر آدمی، خواہ وہ کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں، اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ ایک ناکام انسان ہے۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو وہ حاصل نہ کر سکا۔ یہاں کا ہر انسان ایک مایوس انسان ہے، خواہ بظاہر وہ فربا جسم اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ کیا اس المیہ کو تربیت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟
کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کی منزل پر ہم اس حال میں پہنچیں کہ ہماری ناکامیاں کامیابیوں کی صورت اختیار کر چکی ہوں، ہمارے قصور کو انعام کے خانے میں ڈال دیا گیا ہو؟ ماں کی زندگی میں خدا نے اپنی صفات کی جو ایک جھلک دکھائی ہے، وہ اسی سوال کا ایک مثبت جواب ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس واقعے کو رونما کر سکتا ہے جو ماں اپنے بچے کے لیے بہت چھوٹے پیمانے پر ظاہر کرتی ہے۔ ماں کے رویے کی صورت میں خدا نے دنیا میں جو نشانی قائم کی ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مانگنے والے کو یہ انعام بھی دیتا ہے کہ وہ اس کے نہیں کو ہے میں تبدیل کر دے، مگر ایسا انعام صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو خدا کو اپنی ماں کا درجہ دے کر اپنے آپ کو اس کا بیٹا بنا چکا ہو۔ عجز کی تلافی۔ خدا قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق۔ خدا اور انسان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ زیادہ اختیار اور کم اختیار کی نہیں ہے، بلکہ اختیار اور بے اختیاری کی ہے۔ یہاں سارا اختیار خدا کی طرف ہے اور ساری بے اختیاری انسان کی طرف۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ایسی تخلیق کا کیا جواز ہے جس میں انسان کو حقیقی طور پر کچھ دیا ہی نہ کیا ہو؟ خدا کے لیے کیوں کر جائز تھا کہ وہ ایسے انسان پیدا کرے جو سراسر عاجز ہوں، جن کو نہ اپنے آپ پر کوئی اختیار حاصل ہو اور نہ اپنے آپ سے باہر کی دنیا پر؟ اس سوال کا صحیح جواب صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کے عجز کی کامل تلافی موجود ہو۔ کامل تلافی سے کم کوئی چیز اس سوال کا حقیقی جواب نہیں بن سکتی۔ کامل تلافی کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب دیا جائے وہ اسی سطح پر ہو جو سوال کی سطح ہے، یعنی انسان کا عجز بذات خود اس کی بے اختیاری کی تلافی ہو جائے۔ اس سوال کا جواب قرآن میں اور پیغمبر کی تعلیمات میں واضح طور پر موجود ہے، اور وہ خدا کی یہ رحمت خاص ہے کہ اس نے صرف مانگنے کو پانے کے لیے کافی بنا دیا ہے۔ آدمی اگر حقیقی طور پر خدا سے مانگنے والا بن جائے تو یقینی طور پر وہ اپنے لیے پانے والا بھی بن جائے گا۔ انسان جب ذاتی اقتدار کا مالک نہیں تو وہ دیے ہی سے پا سکتا ہے، چنانچہ خدا نے اس کو اپنی طرف سے دے دیا۔ حقیقی دعا کے لیے قبولیت کی ضمانت ہونا یہی گویا اس کو دے دینا ہے۔ حدیث میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے، یعنی بندہ اپنے خدا کو اگر حقیقی طور پر پکارے تو اس کی پکار کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ حضرت مسیح نے اسی بات کو ان لفظوں میں فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ متی 7:7-11۔ کائناتی نمونہ۔ ایمرسن کا قول ہے کہ فطرت اس اصول پر عمل کرتی ہے کہ سب ہر ایک کے لیے اور ہر ایک سب کے لیے۔ یہ ایک لفظ میں کائنات کے عمل کی نہایت جامع تعبیر ہے۔ کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، مگر ان کا عمل حد درجے توافق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز اس طرح عمل کرتی ہے کہ اس کا عمل دوسری تمام چیزوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ اسی طرح تمام چیزیں اس طرح متحرک ہوتی ہیں کہ ان کی حرکت اور ہر واحد جز سے کامل طور پر مطابقت رہے۔ یہ گویا خدا کا ایک نمونہ ہے جو اس نے اپنی دنیا میں قائم کر رکھا ہے۔ انسان کو بھی اسی نمونے پر چلنا ہے۔ انسانی آبادی میں بھی یہی نظام مطلوب ہے کہ ہر فرد اس طرح زندگی گزارے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور مجموعی طور پر پوری انسانیت اس طرح کام کرے کہ اس کا کام فرد کی ترقی اور کامیابی میں معاون بن رہا ہو۔ فرد کا عمل جماعت سے ہم آہنگ ہوا اور جماعت کا عمل فرد سے ہم آہنگ۔ کائنات کی صورت میں خدا نے ایک زندہ نمونہ قائم کر دیا ہے جو ہر صبح و شام لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح رہیں اور کس طرح نہ رہیں، کون سا انسان خدا کے یہاں قابل قبول ٹھہرے گا اور کون سا انسان خدا کے یہاں رد کر دیا جائے گا۔ ایک درخت اور کائنات کی مثال لیجئے۔
کائنات میں حرارت ہے، کشش ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان میں سے ہر چیز درخت کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ بیکٹیریا سے لے کر سورج تک تمام چیزیں درخت کے لیے گویا کائناتی دسترخوان ہیں۔ ہر چیز درخت کو عین وہی چیز دے رہی ہے جو اس کی فطرت کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک درخت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ درخت اس دنیا کی کسی چیز سے ٹکرائے بغیر اپنا ارتقائی سفر طے کرتا ہے۔ اس کی لکڑی، اس کی پتی، اس کا پھول، اس کا پھل، غرض اس کی ہر چیز بقیہ دنیا کے لیے عین کارآمد ہے، حتیٰ کہ اس کا کاربن لینا اور آکسیجن نکالنا بھی عین خارجی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جز اور کل یا فرد اور اجتماع کے درمیان یہی کامل مطابقت انسان سے بھی مطلوب ہے۔ اس کے سوا انسان کی کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ضمیر کے خلاف۔ مشہور انگریز مورخ آرنلڈ ٹائنبی نے اپنی آخری عمر میں ایک بار کہا کہ فلسطین پر یہودیوں کا بطور تاریخی وطن اپنا حق جتانا ایسا ہی ہے جیسے ریڈ انڈین قبائل کینیڈا واپسی کا مطالبہ کریں۔ یہودیوں نے نازیوں کے ظلم پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، مگر خود یہودی فلسطینی عربوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں وہ بالکل اسی قسم کا ہے جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ٹائنبی نے اپنا یہ بیان کینیڈا میں دیا تھا۔ اس وقت کینیڈا میں حکومت اسرائیل کے سفیر مسٹر ہرزگ تھے۔ مسٹر ہرزگ نے برطانوی مورخ کو دعوت دی کہ اس مسئلے پر وہ اس سے مباحثہ کریں۔ آرنلڈ ٹائنبی نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد مونٹریال کی میکگل یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوئی جس میں دونوں جمع ہوئے۔ مسٹر ہرزگ نے کہا، جرمن نازیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا تھا۔ اس کے مقابلے میں فلسطین میں جو عرب بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت معمولی ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ آرنلڈ ٹائنبی نے جواب دیا کہ میں نے جب نازیوں اور اسرائیلیوں کے مظالم کو ایک جیسا کہا تھا تو اس سے مراد تعداد نہیں بلکہ جرم کی نوعیت تھی۔ کسی شخص کے لیے 100% سے زیادہ برا ہونا ممکن نہیں۔ قاتل کہلانے کے لیے ایک شخص کو قتل کر دینا کافی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ میرے الفاظ پر کیوں اس قدر بوکھلا اٹھتے ہیں۔ میں نے وہی بات کہی ہے جو تم میں سے ہر ایک کا ضمیر کہہ رہا ہے۔ جب بھی آدمی کسی سچائی کی تردید کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود اپنی تردید کر رہا ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ آدمی کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، مگر آدمی ضد، تعصب اور اپنی جھوٹی بڑائی کو قائم رکھنے کی خاطر اس کو نہیں مانتا۔ وہ اپنے انکار کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے جن کے بارے میں خود اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی وزن نہیں۔ آدمی کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا ساتھ نہ دے سکے۔ ضد اور تعصب اور مصلحت سے مغلوب ہو کر وہ ایسے رخ پر چلنے لگے جس کے متعلق اس کا اندرونی ضمیر آواز دے رہا ہو کہ وہ صحیح رخ نہیں ہے۔ یہ اپنی تردید آپ کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرنا ہے، یہ اپنے مجرم ہونے پر خود گواہ بننا ہے۔ کیسی عجیب ہے یہ محرومی! مگر جب آدمی کی بے حسی بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی محرومی کی ان کارروائیوں کو اپنی فتح سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زندگی دے رہا ہوں۔ اژدہا بھی۔ اژدہا کا لفظ سنتے ہی ایک خطرناک جانور کا تصور سامنے آتا ہے۔ اژدہے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہندوستان کے جنگلوں میں اس خوفناک سانپ کی جو قسمیں پائی جاتی ہیں اس کو ماہرین حیوانات ماروس اژدہا یعنی پیراتھون مولرس کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 20 فٹ ہوتی ہے اور وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ جبکہ وہ پورا ہو جائے۔ تاہم دوسرے وحشی جانوروں کی طرح اژدہا بھی کوئی خطرناک جانور نہیں۔ وہ کسی انسان یا جاندار پر صرف 2 حالتوں میں وار کرتا ہے، جبکہ وہ بہت بھوکا ہو یا اس پر حملہ کیا جائے۔ عام حالات میں وہ بالکل بے ضرر جانور کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ایک ماہر حیوانات نے اژدہے کے طویل مطالعے کے بعد لکھا ہے، اژدہا خواہ کتنا ہی بڑا ہو، فطری طور پر وہ عصبی مزاج کا ہے۔ وہ دوسرے سانپوں کی طرح کبھی بالقصد حملہ نہیں کرے گا اور نہ کبھی وہ چارے بنے گا، الا یہ کہ اسے مشتعل کر دیا جائے۔ اگر جنگل میں اس کا سامنا پیش آ جائے تو وہ آواز نکال کر ڈرائے گا یا غائب ہو جائے گا، مگر وہ نہ تو اٹھے گا اور نہ لڑائی کرے گا، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان ٹائمز،
19 अक्टूबर 1984। अजदहे के अंदर ये खसूसियत महज इत्तफाकन नहीं, वो बराह रास्त खालिक की कायनात का मंसूबा है। अजदहा फितरत की एक खामोश पुकार है। वो अमल की जबान से इंसान से कह रहा है कि अगर तुम अजदहा हो तब भी किसी को ना काटो, अगर तुम जोर और कुव्वत में दूसरों से बढ़ जाओ तब भी दूसरों को न सताओ। कैसा अजीब है वो इंसान जो एक ऐसी दुनिया में जुल्म करता है जहां शेर और अजदहे तक की सतह पर उसको जालिम न बनने का सबक दिया जा रहा है। खुदा परस्ती। मौजूदा दुनिया में जिंदगी गुजारने की दो किस्में हैं, एक खुद रुखी यानी सेल्फ ओरिएंटेड जिंदगी, दूसरी खुदा रुखी यानी गॉड ओरिएंटेड जिंदगी। आदमी या तो खुद परस्त होगा या खुदा परस्त। उसका मरकज व महवर अपनी जात होगी या खुदा की जात। वो या तो अपने रुख पर दौड़ेगा या खुदा के रुख पर। जिंदगी के बस यही दो तरीके हैं, इनके सिवा जिंदगी का कोई तीसरा तरीका नहीं। खुदरुखी जिंदगी वो है जिसमें आदमी की तवज्जो का मरकज सिर्फ उसकी अपनी जात हो। वो बस अपने आप में जिए, वो अपने वसाइल को अपनी जात की तकमील में खर्च करे। फलसफियाना जबान में इस तर्ज फिक्र का नाम जाती तर्ज फिक्र है और इखलाकी जबान में इसको खुद गरजी, बेउसूली, ख्वाहिश परस्ती और मफाद पसंदी कहा जाता है। ऐसा आदमी देखने में बज़ाहिर इंसान होता है मगर अंदर से वो हैवान की मानिंद होता है। उसके जीने की सतह और हैवानात के जीने की सतह में कोई फर्क नहीं होता। खुदा रुखी जिंदगी वो है जिसमें आदमी की तवज्जुहात का मरकज सिर्फ एक खुदा हो। खुदा को वो एक ऐसे बड़े की हैसियत से पाले जिसके बाद अपनी ज़ात समेत सब कुछ उसकी नज़र में छोटा हो जाए। उसको याद आए तो खुदा की याद आए, उसको उम्मीद हो तो खुदा से उम्मीद हो, उसको डर हो तो सिर्फ खुदा का डर हो। खुदा की ज़ात उसकी नज़र में सब कुछ हो और अपनी ज़ात उसकी नज़र में बेकुछ। यही दूसरा इंसान खुदा परस्त इंसान है। वो एक हकीकत पसंद इंसान है क्योंकि उसने वो रविश इख्तियार की है जो कायनात के निज़ाम से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। उसने उस सही रास्ते को पा लिया है जिस पर चलने वाला उस हकीकी मंजिल तक पहुंच जाता है जिसके सिवा खुदा की इस कायनात में दूसरी कोई मंजिल नहीं। इंसान की मंजिल खुदा है, इससे कमतर कोई चीज इंसान की मंजिल नहीं हो सकती।